لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. حضرات محترم، رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کو بکھیرتا ہوا چند دنوں کے بعد ہم سے جدا ہو جائے گا. ہم میں سے ہر شخص نے دیکھنا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر میں نے اللہ کی رحمتوں کو کتنا سمیٹا ہے. میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں، حج کے علاوہ اس ماہ مبارک میں ہر عبادت کی جاتی ہے. نماز مسلمان اس کی پابندی کرتے ہیں. اللہ ہمیشہ ہر مسلمان کو پابندی کرنے کی توفیق دے، لیکن رمضان المبارک میں اسپیشلی نماز کی پابندی کی جاتی ہے. اور دنوں قرآن کی نہ بھی تلاوت کریں تو رمضان میں کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جاتا ہے، یا اگر نہیں بھی پڑھا تو سنا تو ضرور جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے اگر استطاعت اور مال دیا ہے تو انسان خرچ بھی کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے حکم کی تعمیل میں روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو کاٹتا ہے. اللہ حض القیاس بے شمار ایسے اعمال ہیں جو انسان ان دنوں اور راتوں میں ادا کرتا ہے. میرے عزیز بھائیو، ہم میں سے ہر انسان، ایک مزدور سے لے کر ایک تاجر صنعت کار تک، ہر شخص اپنی زندگی کے دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے. جب وہ کاروبار خرید و فروخت کرتا ہے تو جو اسے پروفٹ ہوتی ہے، مال ملتا ہے، پھر وہ اسے ویسے نہیں پھینک دیتا، بلکہ وہ اپنے مال کی، اپنی راس کی، اپنے منافع کی حفاظت کرتا ہے. یا اسے بینک میں جا کے محفوظ کرواتا ہے، یا اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ بناتا ہے جہاں اس کا مال محفوظ رہے، یہ ضائع نہ ہو جائے. کسی ایسے شخص کے، چاہے وہ رشتے میں قریبی کیوں نہ ہو، ایسے شخص کے ہاتھ نہ لگے جو اسے ضائع کر دے. اسی طرح میرے عزیز بھائیو، جو نیک اعمال ہیں، ہم انہیں کرنے کے بعد لاپرواہ نہ ہو جائیں کہ اب ہم نے کر لیا ہے. جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور ہر دانا اور عقل مند انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. کیوں؟ جس طرح دنیا کے اندر بعض بدباطن لوگ چوری کر لیتے ہیں، ڈاکے مار کے دوسرے کا مال چھین لیتے ہیں، اسی طرح کچھ ایسے چیزیں ہیں اگر انسان ان کا ارتکاب کر لے تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ان میں 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں ہر صورت بچنا ہے، وگرنہ اعمال جتنے مرضی کر لیں. یاد رکھیں کہ انسان سے اگر وہ غلطیوں میں سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو جائے تو انسان کے اعمال کو اللہ برباد کر دیتا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز جو انسان کے اعمال کو برباد کرتی ہے وہ ہے شرک. شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اپنی ذات اور صفات میں لا شریک ہے. جس طرح اللہ اپنی ذات میں واحد ہے،
اسی طرح اللہ کی جو صفات ہیں ان میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. جس طرح کوئی شخص کہے کہ میرے دو رب ہیں، جس طرح کے آتش پرست کہتے ہیں کہ یزدان دو خدا ہیں اور ایک خدا وہ ہے جو نیکی کا ہے اور نعوذ باللہ ایک برائی کا خدا ہے. یہ تصور ہی غلط ہے. خدا ایک ہے، اس کی صفت اللہ سورۃ اخلاص میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی ہم سب نیاز مند ہیں، ہمیں ضرورتیں ہیں. اللہ کو کسی چیز کی، کسی انسان کی، کسی چھوٹے بڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے ساری چیزوں سے. اللہ نہ کسی کی محبت میں مجبور ہے اور نہ کسی دشمن کی دشمنی میں مجبور ہے. اللہ رب العزت ہر حال میں خود مختار ہے اور ان کے اختیار میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جسے کسی نے پیدا نہ کیا ہو. فرشتے ہیں، انہیں بھی رب نے پیدا کیا. انسان ہیں، رب نے پیدا کیا. علی ھذا القیاس جتنی مخلوقات ہیں، بلکہ ایک مقام پہ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جنہیں تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا سمجھتے یا بلاتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک نہیں سارے دنیا کے لوگ بھی مل جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. اللہ کہتے ہیں مکھی پیدا کرنی تو بڑی دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان کے کھانے میں سے تھوڑا سا لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. تو پھر مشکل کشا کو کیسے ہوا؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. تو جب کوئی انسان اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک کرے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اللہ ہر گناہ کی معافی دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، باقی سب گناہ معاف کر دیں گے. اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ شرک جب انسان سے ہوتا ہے تو انسان اسے گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، بلکہ یہ بعض اپنے بزرگوں کی اور عقیدت کے اندر انسان اتنا غلب کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے. دنیا میں سب سے پہلا جو شرک ہوا تھا وہ ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق ہوا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے ادریس علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہوئے ہیں. ان کے 5 بیٹے تھے جن کے نام بھی قرآن میں آتا ہے. ایک کا نام تھا ود، ایک کا نام تھا سوا، ایک کا نام تھا یغوث، ایک کا نام تھا یعوق، ایک کا نام تھا نصر. ودن ولا سواعن ولا یغوث و یعوق و نصرہ، یہ 5 نام سورۃ نوح کے اندر 29ویں پارے میں آتے ہیں. یہ 5 ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے تو بڑے ہی نیک تھے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں آج بھی جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں گفتگو کرتا ہے. جو اچھا انسان ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کرتا ہے. تو اسی طرح وہ بہت ہی نیک لوگ تھے، نبیوں کے بیٹے تھے، اللہ کے پیارے نبی ادریس کے بیٹے تھے اور نیک لوگ تھے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو اسپیشلی لوگوں کے ہر کام میں ان کی معاون و مددگار بنتے ہیں،
ہر کام میں، ان کی خوشی غمی میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آخر جو نیک ہو یا برا ہو، جو دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، ایک دن آنا ہے جب اس نے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو یہ بھی اپنے اپنے وقت پہ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ قوم پہ ایک بہت بڑی مصیبت آئی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ قوم کے لوگوں پہ ایک بہت بڑی مصیبت آئی تو وہ بیٹھ کے انہیں یاد کرنے لگے، آج ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ہوتے تو اس معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے۔ شیطان نے دیکھا، اس سے پہلے کبھی کسی نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا۔ شیطان نے سوچا کہ یہ وقت بڑا اچھا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت، عقیدت کے جذبات ہیں، ان کے جذبات سے کھیل جاؤ۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ شیطان ایک خوبصورت انسان کے روپ میں ان کے اندر آیا، آ کے کہنے لگا کہ تم لوگ پریشان لگتے ہو۔ وہ کہنے لگے، اجنبی تو کون ہے؟ تجھے ہماری پریشانی سے کیا غرض؟ کہنے لگا غرض کوئی نہیں ہے، میں نے کہا پریشان بیٹھے ہو، چلو کوئی شاید مشورہ ہی دے دوں۔ انہوں نے کہا بات معقول کرتا ہے، یہ یاد رکھے شیطان بڑے دھوکے کے ساتھ، بڑی خوبصورت، بڑی مزین کر کے کسی کے سامنے بات رکھتا ہے۔ اللہ قرآن میں بھی 2 مقام پہ یہ بات فرماتے ہیں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان انسانوں کے لیے اعمال کو بڑا مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ یہ کرو۔ انہوں نے کہا ہاں ہمارے بھائی تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، آج وہ ہم میں نہیں ہیں تو ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ کہنے لگا میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے ان کی تماثیل، تصویریں بنا کے، اس زمانے میں یہ کیمرے تو نہیں تھے، تصویر تمثیل بنتی تھی، کی مورتی کو بنا کے اس طرح رکھ لیتے تھے۔ تم ان کی شکل بنا کے، ان کی تمثیل بنا کے، ان کا سکیچ بنا کے اپنے پاس رکھ لو۔ وہ کہنے لگے اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا ہونا کیا ہے، جب دیکھو گے تو تمہاری تسلی ہو جائے کرے گی۔ جس طرح کہ ہم میں بعض لوگ اگر باپ فوت ہو جائے یا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کی تصویر گھر میں لگا دیتے ہیں، تو کیوں کہ تسلی ہو جائے گی، حالانکہ انہوں نے واپس تو نہیں آ جانا۔ تو کہنے لگا یہ ایسا کر لو۔ انہوں نے کہا چلو اس میں کیا حرج ہے۔ وہ جہاں عبادت کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے ان 5 کی تصویریں لگا دی، تمثیلیں لگوا دی۔ پہلے پہل تو لوگ صرف دیکھ کے تسلی حاصل کرتے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ نسل ختم ہو گئی، اگلی آئی تو ان کے تصورات ہی الگ ہو گئے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اس وقت پوری قوم اللہ کو بلا کے ان 5 کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ یہ بیٹے دیتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سورۃ نوح کے اندر فرماتے ہیں وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کرنا، ان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے حاجت روا، مشکل کشا انہیں سمجھ لیا تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ شرک جب بھی انسان کرتا ہے، کسی بھی اچھے انسان کی محبت اور عقیدت کے اندر کرتا ہے۔ محبت عقیدت ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اتنا دور لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں اللہ نے ان سے بہتر انسان کوئی نہیں بنایا، ساری دنیا کے انسانوں سے بہتر ہے۔ آپ کی زندگی کی آخری وصیت یہ تھی کہ میری امت کے لوگوں، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر،
اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تم میرے ساتھ یہ کام نہ کرنا. جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تم میری ذات کے معاملے میں غلب نہ کرنا. اور یاد رکھیں، اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی مخلوق میں سے کسی کو کوئی حق ہوتا تو وہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں تھا، کیونکہ آپ سے بہتر ذات کوئی نہیں. لیکن آپ نے بھی ایسا نہیں کرنے دیا، بلکہ آپ حیران ہوں گے، نبی کریم کے سامنے آ کے ایک شخص نے کہا، کہنے لگا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ اور آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا اتجعلون للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب نبی کریم خود اپنی ذات کے متعلق غصے سے فرما رہے ہیں مجھے شریک نہ بناؤ، کیونکہ اللہ واحد ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جو آیت میں نے آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت یہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت بھیجی کس پہ؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے پیارے نبی میں آپ کی طرف یہ وحی کر رہا ہوں. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے سارے نبیوں کو یہ وحی کی تھی. کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، جس نے شرک کیا اللہ سارے اعمال برباد کر دیں گے. تو اس لیے اعمال کی بربادی کے لیے ایک بہت بڑا جو عنصر ہے وہ شرک ہے. تو اللہ ہمیں اس خباثت سے بچا کے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، ایک دن آپ صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تو آپ نے لوگوں کو کہا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچ کے رہنا. فإنہ اخفی من دبیب النمل، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہو جاتا ہے جس طرح چیونٹی بندے کے اندر داخل ہوتی ہے. چیونٹی انسان پہ چڑھے تو اسے پتہ نہیں چلتا، اسی طرح انسان کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے گھبرا کے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس سے بچیں کیسے؟ آپ نے فرمایا صبح شام اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم، اے میرے اللہ، ایسے شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، اور ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو لا علمی میں ہم سے ہو جائے. تو علم ہونے کے باوجود بھی شرک غلط ہے، لا علمی میں بھی شرک غلط ہے. اس لیے اللہ کی ذات کے متعلق ایک قدم بھی پھونک کے رکھنا چاہیے کہ ہم سے ایسی غلطی نہ ہو جائے. تو اگر ایسی غلطی ہو گئی، لئن اشرکتا، اللہ فرماتے ہیں اگر شرک ہو گیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، جتنی مرضی نیکیاں ہوں گی سب برباد کر دوں گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، گھاٹا ہی گھاٹا ہے. تو اللہ ہمیں ہمیشہ شرک سے محفوظ رکھے، ہم اپنے اللہ پہ ہی اعتماد کریں. فَقُلْ، اللہ نے حکمن کہا، کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، میرا اسی پہ بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس خباثت سے بچائے تاکہ کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. اور کن چیزوں سے اعمال برباد ہوتے ہیں اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ
آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔